بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بھول کر کھانے پینے اور جمع کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں خون نکال کر ٹیسٹ کرانے سے روزہ فاسد نہ ہوگا، لیکن اتنا زیادہ خون نہ نکلوائیں کہ کمزوری غالب ہو جائے۔ اگر روزے کے دوران انجیکشن لگوایا یا ٹیکہ لگوایا تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن اگر ایسا انجیکشن ہو کہ دوا براہ راست دماغ یا معدے تک پہنچتی ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں گلوکوز چڑھوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ دوا براہ راست دماغ یا معدے تک نہیں پہنچتی بلکہ رگوں کے واسطے سے جاتی ہے، لیکن بلا عذر ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ روزے کی حالت میں ڈائلیسس یعنی گردے کی دھلائی کے عمل سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس عمل کا تعلق صرف خون کی صفائی سے ہے اور براہ راست جوف معدہ میں یعنی معدے کے اندر اس کے سبب کوئی چیز داخل نہیں ہوتی۔ روزے میں اگر آکسیجن کے ذریعے سانس لیا جائے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، کیونکہ آکسیجن محض ایک صاف ستھری ہوا ہے، اس کا بدن میں جانا مفسد صوم نہیں ہے، یعنی روزے کو توڑنے والا نہیں ہے۔ بعض ہومیوپیتھک دوائیں صرف سونگھی جاتی ہیں، ان کو کھایا پیا نہیں جاتا، اور سونگھنے کے ساتھ ان کا کوئی جز یعنی اس کا کوئی حصہ بدن کے اندر منتقل نہیں ہوتا، لہذا ایسی دواؤں کے سونگھنے سے یا خارجی استعمال سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اگر معدے وغیرہ کے ٹیسٹ کے لیے حلق یا ناک کے راستے سے دوربین والی نلکی ڈالی گئی جس میں کوئی دوا یا چکناہٹ شامل نہ تھی اور اس کا ایک سرا باہر تھا، تو محض اس نلکی کے ڈالنے سے روزہ نہ ٹوٹے گا، لیکن اگر نلکی کے ساتھ کوئی اور مادہ بھی شامل ہو تو اس کے اندر داخل ہونے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بلا اختیار حلق میں مکھی وغیرہ چلے جانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ خود بخود قے آ جانے سے بھی روزے میں کوئی خرابی نہیں آتی، اگرچہ منہ بھر کر کیوں نہ ہو۔ دانت سے خون نکل کر پیٹ میں نہ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ حالت جنابت میں سحری کھانے کے بعد صبح صادق کے بعد غسل کرنے سے روزے میں فساد نہیں آتا۔ دانت میں چنے کی بقدر غذا کا رہ جانا، اگر کوئی غذا چنے کی مقدار سے کم دانت میں پھنسی رہ جائے پھر منہ سے نکالے بغیر اسے نگل لیا تو روزہ فاسد نہ ہوگا۔ نوٹ: اور اگر دانت سے غذا نکال کر ہاتھ میں لی پھر اسے منہ میں لے کر نگل لیا تو روزہ یقیناً ٹوٹ جائے گا۔ گرمی یا پیاس کی وجہ سے غسل کرنا بلا کراہت درست ہے، اگرچہ پانی کی ٹھنڈک بدن کے اندر تک پہنچ رہی ہو۔ کلی کرنے کے بعد منہ میں پانی کی جو تری رہ جاتی ہے اس کو تھوک کے ساتھ نگلنے سے روزے میں کوئی خرابی نہیں آتی۔ آنسو یا چہرے کا پسینہ ایک دو قطرہ بلا اختیار حلق میں چلا جائے تو روزہ فاسد نہ ہوگا۔ کان کا میل نکالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ کتنی ہی بار کان میں سلائی ڈالی جائے۔ اگر پان کھا کر خوب کلی غرغرہ کر کے منہ صاف کر لیا لیکن تھوک کی سرخی نہیں گئی تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر اس سرخی کے اثرات تھوک کے ساتھ پیٹ میں چلے جائیں تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ناک کو اتنی زور سے سڑک لیا کہ حلق میں چلی گئی تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر منہ سے رال نکلی لیکن ابھی وہ منقطع ہو کر یعنی ختم ہو کر ٹپکنے نہ پائی تھی کہ اسے منہ کی طرف کھینچ کر نگل لیا تو اس سے روزہ نہ ٹوٹے گا۔ تھوڑی سی قے آئی پھر خود ہی حلق میں لوٹ گئی یا قصداً اسے نگل لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اگر منہ بھر کے قے ہوئی تھی تو اسے قصداً لوٹانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں رومال بھگو کر سر پر رکھنا بلا کراہت جائز ہے۔ روزے میں خشک یا تر مسواک کرنا بلا کراہت جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کی حالت میں مسواک کرنا ثابت ہے۔ روزے میں نیم کی تر مسواک کا حکم، روزے میں نیم وغیرہ کی تر مسواک کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں آنکھ میں سرما لگانا جائز ہے۔ روزے کی حالت میں ضرورت کے وقت آنکھ میں دوا ڈالنا جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اگرچہ دوا کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو۔ روزے کی حالت میں عطر یا پھول وغیرہ کی خوشبو سونگھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نزلہ وغیرہ کے وقت
جو وکس مرہم لگایا جاتا ہے جس کی تیز خوشبو دماغ تک پہنچتی ہے، اس کے استعمال سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کے دوران سر یا بدن پر تیل لگانا مباح ہے، اس سے روزے میں کوئی خرابی نہیں آتی۔ روزے کی حالت میں اگر بلا اختیار گرد و غبار حلق میں داخل ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر روزے دار ایسی جگہ چلا جائے جہاں دھواں پھیلا ہوا ہو اور وہ دھواں اس کے قصد و ارادے کے بغیر اس کے منہ میں داخل ہو جائے تو اس سے روزہ فاسد نہ ہوگا۔ نوٹ: لیکن اگر بالقصد دھواں منہ میں داخل کیا جائے، مثلاً اگر بتی کا دھواں قصداً ناک میں چڑھایا یا بیڑی سگریٹ پی تو یقیناً روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اگر روزے دار کے کان میں غسل کرتے ہوئے یا بارش میں بھیگتے ہوئے یا دریا میں نہاتے ہوئے بلا اختیار کان میں پانی چلا جائے تو اس سے بالاتفاق روزہ فاسد نہ ہوگا۔ احتلام یعنی سونے میں غسل کی حاجت ہو جانا بھی مفسد صوم نہیں ہے، یعنی روزے کو توڑنے والا نہیں ہے۔ اگر کسی شخص نے روزے کی حالت میں بیوی سے جماع کا تصور کیا اور اسی وجہ سے انزال ہو گیا تو روزہ فاسد نہیں ہوا۔ محض کسی عورت یا تصویر کو دیکھ کر اگر انزال ہو جائے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، تاہم بد نظری بہرحال گناہ ہے۔ روزے کی حالت میں منی نکلنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔